پڑھنا شروع کریں گے۔ آئیے خدا کے کلام کو کھولیے، رومیو 15واں باب اور 7ویں آیت سے خدا کے مقدس کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا، تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کرے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں، اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو۔ پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں، خداوند کی حمد کرو، اور سب امتیں اس کی ستائش کریں۔ اور یہ سایہ بھی کہتا ہے کہ یسی کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ بس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ کلام کی تلاوت ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم خدا کے شکر گزار ہیں اپنے بھائی پطرس اور بہن نسیم کے خاندان کے لیے، جنہیں گزشتہ سال میں خدا نے محفوظ رکھا۔ یہ خاندان اور 2 تاریخ کو اپنے خاندان میں اس بشارتی عبادت کا، ایوانجلسٹک میٹنگ کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور کل جب نئے سال کی عبادت تھی تو ہم نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کچھ قراردادیں جو ہے وہ ریزولیشنز لیے تھے کہ ہم مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے، مسیح کی بات مانتے ہوئے، جس طرح یسوع نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہوں گے۔ تو ہم صلح کرانے والے بنیں گے، صلح کے بند میں بندھنے والے بنیں گے۔ اور ہم نے دوسرا ریزولیشن کیا تھا کہ ہم ہر اتوار خداوند کی عبادت کے لیے چرچ میں جا کر گواہی دیں گے، یا جب ہم چرچ جائیں گے تو لوگوں میں یہ گواہی ہوگی کہ ہم اپنے مسیحا پر ایمان رکھتے اور اس کی نجات کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں۔ ہم نے تیسرا ریزولیشن یا قرارداد اپنی زندگی میں لی تھی کہ ہم باقاعدگی سے خدا کے کلام کو پڑھا کریں گے۔ لیکن جب ہم ایسے وعدے کرتے ہیں، ایسی قراردادیں کرتے ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا ہو نہیں سکے گا۔ یہ قراردادیں اور وعدے جو لوگ کر رہے ہیں نئے سال کے موقع پر، انہیں یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پورے تو ہونے نہیں ہیں، فضول میں لوگ ایسے وعدے کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں بتانا چاہتا ہوں، جو اس طرح سے اپنی زندگی میں وعدے نہیں لیتے، قراردادیں نہیں لیتے، وہ لوگ مایوسی اور نا امیدی کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم مایوسی، نا امیدی اور ان وعدوں کو تحقیر کرنے والے سمجھے کہ جی ہمیں خدا سے وعدے نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارا خدا مستقبل کے لیے ہماری بہتری اپنے پاس رکھتا ہے۔ ہماری خدا کے اندر امید ہے، ہماری خدا کے اندر بہتری کی امید ہے۔ اور یہ امید اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں یہ 13ویں آیت، تو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ پس
خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ میرے عزیزو، امید میں ہمیں خدا کیا دینا چاہتا ہے؟ ساری خوشی۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ ساری خوشی۔ اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں ذرا 5واں باب دوسری آیت، خدا کے جلال کی، رومیو 5واں باب اور دوسری آیت، کیا لکھا ہے؟ یا جلال کی امید ہے، خدا کے جلال کی امید، تو لکھا ہے جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری کیا ہوتی ہے؟ رسائی بھی ہوئی ہے جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ ہماری خوشی خدا کے جلال میں ہے، کیونکہ ہمیں کلام بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے جو فضل ہمیں ملا ہے، ہم خدا کے جلال میں جائیں گے، یہ ہمارا فخر ہے۔ اور اسی بات سے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ خوشی ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے۔ یہ ہماری امید ہے۔ کس کس کی امید ہے کہ آپ خدا کے جلال میں جائیں گے؟ آلموسٹ آپ سب کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی ہے، خوشی کی امید ہے کہ ہم جلال میں جائیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں 12ویں باب کی 12ویں آیت، 12ویں باب کی 12ویں آیت، تو یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو۔ ہمیں یہاں جو بات پلوس کہہ رہا ہے کہ خدا امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی، یعنی امید میں کیا ہے؟ خوشی ہے۔ اور اس طرح سے خداوند ہماری امید میں ہمیں خوشی دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھے ذرا پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور 13ویں آیت میں، ایمان، محبت اور امید تینوں دائمی ہے، لیکن ایمان دیکھیے ذرا، غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ امید دائمی، امید ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ کیا ہے جی؟ امید تینوں کیا ہے؟ ایمان، محبت اور امید تینوں کیا ہے؟ دائمی ہے۔ بے شک اس میں محبت کو افضل کہا گیا ہے، لیکن امید جو ہے یہ دائمی ہے۔ اور میرے عزیزو، امید ہم کیوں رکھیں گے؟ ہمارے خداوند کی وعدوں کی وجہ سے ہم امید رکھیں گے۔ خداوند نے ہمارے ساتھ یہ چاہا کہ ہم خوشی سے بھر جائیں۔ خدا ہمیں امید دیتا ہے کہ ہم کس سے بھریں؟ خوشی سے بھریں۔ اور خوشی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں کہ جی خوشی سے مراد یہ ہے کہ ہم ہنستے جائیں، یا دنیاوی خوشیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یا جس بات کی خوشی ہے وہ ہے نجات۔ اگر ہم نے گناہوں کی معافی مسیح کے وسیلہ سے حاصل کر لی ہے تو یہ ہماری خوشی ہے۔ اور ہمارے پاس ابدی زندگی ہے، یہ ہماری خوشی ہے۔ ہم خدا کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ہماری خوشی ہے۔ اور اب ہم ہمیشہ کی زندگی یا جنت میں جائیں گے، یہ ہماری خوشی ہے۔ اور میرے عزیزو، اسی خوشی سے خدا ہمیں بھرتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی جا کر کیا کریں؟ اس خوشی سے بھریں۔ کیا ہم نے پڑھا تھا 7ویں اور 8ویں آیت میں؟ پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال سے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو کیا کرو؟ شامل کرو۔ میرے عزیزو، ہمارے پاس امید کی کیا ہے؟ خوشی ہے، اور ہم نے یہ خوشی کی امید میں دوسروں کو بھی کیا کرنا ہے؟ شامل کرنا ہے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں، دیکھیں ذرا 13ویں آیت کو پھر دوبارہ، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی، اور اگلی چیز کیا ہے؟ اطمینان سے معمور کرے، یعنی اطمینان سے بھر دے۔ تم لوگوں کے اندر جو ایماندار ہیں، ایک سکون ہو، ایک تسلی ہو، ایک اطمینان ہو۔ اور خدا اپنے لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ڈسپلن کے ساتھ، اور ان کے اندر خدا کا یہ اطمینان ہو۔ اگر آپ دیکھیں 8ویں باب کی 28ویں آیت، 8ویں باب کی 28ویں آیت، یہ لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر
خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ مسیحوں کے یا نجات یافتہ لوگوں کے جن کے پاس امید ہے نا، اور میرے عزیزو یہ بھلائی خدا مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ کیا ہو جی؟ روح القدس کے وسیلہ سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ روح القدس کی طاقت جو ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں برکتیں ملی ہوئی ہیں، بھلائی اور فضل پر جب آپ یقین رکھتے ہیں تو یہ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی عبرانیوں 11واں باب اور 6 آیت پڑھے، عبرانیوں 11واں باب اور 6 آیت پڑھے گا کوئی آپ میں سے؟ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اور وہ اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس سے امید رکھیں گے تو کبھی بھی وہ جو ہے آپ کو مایوس، نا امید اور تحقیر کرنے والا نہیں بنائے گا۔ جب نئے سال پر ہم وعدے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان پر پورا اتریں گے تو یہ امید کا جو سرچشمہ ہے خدا، وہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ وہ ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے کیا کرے گا؟ معمور کرے گا، تاکہ روح القدس کی طاقت سے تمہاری امید کم ہو یا زیادہ ہو۔ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید کم ہو کے زیادہ۔ اس لیے میرے عزیزوں جب ہم ایمان کے وسیلہ سے اس امید کے چشمے کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہمیں خوشی سے بھر دیتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، بلکہ یہ سکون اور اطمینان جو امید کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہوتا ہے، روح القدس اسے ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے؟ زیادہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زیادہ کرتا ہے۔ سچے ایمان کے ساتھ ہم خدا کو جواب دیتے ہیں۔ رومیوں کی کلیسیا کو پلوس خدا میں صبر کرنے والا، حوصلہ دینے والا، اور یہ بتاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ امید کا سرچشمہ ہے، وہ تمہیں خوشی سے بھرے گا، وہ تمہارے اندر اطمینان دے گا۔ جب ہم نئے سال میں آ گئے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں۔ کیا کریں؟ خدا پر ایمان رکھیں۔ جو وہ امید کا کیا ہے؟ سرچشمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ امید کا سر چشمہ ہے۔ امید کا سرچشمہ ہے، اور وہ آپ کو خوشی سے اور آپ کے دلوں کو تسلی اور اطمینان سے بھر دے گا۔ اور روح القدس جو ہے اس کی طاقت جو ہے ان چیزوں کو کیا کرے گی؟ خوشی کو اور اطمینان کو اور زیادہ کرتی جائے گی۔ جو امید آپ کو خدا پر ہے، سو اس امید کے لیے جو امید کے سرچشمے خدا سے ہمیں مل رہی ہے، خوشی اور اطمینان، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں، اور جماعت میں